والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الاکرمین و اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہو حضور ختم المرتبت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، شہزادی کونین ملکۃ الفردوس سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی یوم ولادت باسعادت کی رحمتیں برکتیں آپ سب کو مبارک ہوں۔ اسی ضمن میں ہمارا یہ پروگرام نور چشم رحمت للعالمین، جس میں شہزادی کونین کے مناقب و فضائل کا ذکر ہے، آج اس کی دوسری نشست ہے جس میں چند احادیث مبارکہ کا ہم ذکر کریں گے۔ شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی تھیں، اور سرکار کی صاحبزادیوں میں آپ کو یہ شرف ہے کہ آپ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ دوسرا شرف یہ حاصل ہے کہ حضور کی چاروں صاحبزادیوں میں تنہا شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا ہیں کہ جن کے ذریعے حضور کی نسل مبارک کا سلسلہ جاری ہے اور سادات اکرام جو ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ شہزادی کونین سلام اللہ تعالی علیہ کی خصوصی انفرادیات اور آپ کی جو ہے مخصوص شان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ یعنی یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر جو حضور نے فرمایا۔ المعجم الکبیر طبرانی کی یہ روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا، یہ جبرائیل مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے، تو تمہارا نکاح پر 40,000 فرشتوں کو گواہ کے طور پر مجلس نکاح میں شریک کیا گیا، اور شجرہ توبہ سے فرمایا ان پر موتی اور یاقوت نچھاور کرو، اور پھر دلکش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور یاقوتوں سے تھال بھرنے لگیں جنہیں تقریب نکاح میں شرکت کرنے والے فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو بطور تحائف دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتے نے آ کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے، میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ملائے اعلیٰ میں علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کر دیا ہے، پس آپ زمین پر بھی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر صحابہ و انصار رضی اللہ تعالی عنہم کو مسجد میں بلا لاؤ۔ جب بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دربار رسالت میں جمع ہو گئے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دوں۔ میں تمہارے سامنے اس حکم خداوندی کی تعمیل کرتا ہوں۔ پھر آپ نے خطبہ نکاح ارشاد فرمایا۔ خطبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے متبسم ہو کر فرمایا، میں نے 400 مسخال چاندی کے مہر پر فاطمہ کو تمہارے نکاح میں دے دیا، کیا تمہیں منظور ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، ہاں منظور ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر سب نے مل کر دعائے خیر و برکت مانگی اور ایک طبق کھجوریں حاضرین پر لٹائی گئیں۔
بعض اقوال میں اس موقع پر حاضرین کو شہد کا شربت اور کھجوریں تقسیم کی گئیں، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہارے تقسیم فرمائے۔ اسی بنا پر بعض فقہاء نے نکاح کے وقت چوہارے یا بادام کا لٹانا مستحب قرار دیا ہے۔ مشہور روایت کے مطابق 18 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 15.5 سال کی عمر شریف میں ہجرت کے دوسرے سال حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح مولائے کائنات کے ساتھ ہوا۔ یہ اختلاف اس لیے کہ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک جو ہے حضور کے اعلان نبوت کے بعد ہے، بعض کے نزدیک جو ہے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، اس وجہ سے جو ہے عمر کا جو ہے یہ اختلاف ہے۔ بعض معتبر روایت کے مطابق غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد سے پہلے یہ نکاح منعقد ہوا، یعنی غزوہ بدر جو ہے رمضان میں ہوا تھا، رمضان کے بعد جو ہے یہ جو ہے ذی الحجہ روایت کے مطابق جو ہے ماہ ذی الحجہ میں جو ہے یہ نکاح کی تقریب ہوئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جو جہیز دیا وہ مختلف روایتوں کے مطابق یوں ہیں: ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک نقشی تخت یا پلنگ، ایک چمڑے کا تکیہ، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن، ایک چکی، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 چاندی کے بازو اور ایک جانماز۔ اب تک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد الگ گھر کی ضرورت ہوئی تو حضرت حارثہ بن نعمان انصاری نے اپنا ایک مکان ان کو دے دیا۔ تو آپ نے کیا کیے؟ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ رخصتی کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو بلایا اور اپنے سینہ مبارکہ پر ان کا سر مبارک رکھا، پیشانی پر بوسہ دیا اور ان کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا: اے علی، پیغمبر کی بیٹی تمہیں مبارک ہو، اور اے فاطمہ، تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، اب تم دونوں میاں بیوی اپنے گھر جاؤ۔ پھر دونوں کو شوہر و بیوی کے فرائض و حقوق بتائے اور خود دروازے تک وداع کرنے کے لیے آئے۔ دروازے پر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی۔ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دونوں ایک اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نکیل پکڑی اور اسماء بنت عمیس اور بعض روایتوں کے مطابق سلمہ ام رافع یا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کے ہمراہ گئیں، یعنی چھوڑنے کے لیے ان کے گھر تک جیسے طریقہ ہوتا ہے خواتین کو جو بھیجایا جاتا ہے دلہن کے ساتھ، تو اس طرح جو ہے ان میں سے کوئی ایک گئی تھی سیدہ کے ساتھ۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس نئے گھر میں گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی، پھر اندر گئے۔ ایک برتن میں پانی منگوا کر دونوں ہاتھ اس میں ڈالا اور وہ پانی حضرت علی کے سینے و بازو پر چھڑکا، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلا کر ان پر بھی چھڑکا اور فرمایا کہ میرے خاندان میں جو شخص سب سے بہتر ہے میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کی رات حضرت علی سے فرمایا مجھے ملے بغیر کوئی عمل نہ کرنا۔ پھر آپ نے پانی منگوایا، اسے وضو کیا، پھر حضرت علی پر پانی ڈال دیا اور فرمایا اے اللہ، ان دونوں کے حق میں برکت اور ان دونوں پر رحمت نازل فرما، ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ یعنی آپ نے حضرت بی فاطمہ اور مولائے کائنات کے لیے ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رخصتی کے دوسرے دن حضرت علی سے خواہش ظاہر کی کہ ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت سعد نے اس مقصد کے لیے فوراً ایک دمبا پیش کیا اور کچھ انصار نے اس کام میں ہاتھ بٹایا۔ حضرت علی نے مہر میں سے جو رقم بچی رہی تھی اس میں سے کچھ اشیاء خریدی اور دعوت ولیمہ میں دسترخوان پر کھجور، پنیر، نان، جو اور گوشت تھا، اور حضرت اسماء کی باموجب یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔
تو اس طرح جو ہے آپ کی جو ہے حضرت مولائے کائنات کے ساتھ جو ہے شادی ہوئی، اور عقد نکاح کے اس طرح مراسم جو ہے رسول اللہ نے جو ہے انجام دیے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ کے باہمی تعلقات نہایت ہی خوشگوار تھے۔ حضرت علی سیدہ کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے، اور سیدہ فاطمہ زہرا بھی اپنے شوہر نامدار کا دل و جان سے احترام کرتی تھی۔ میاں بیوی کس طرح ہونا چاہیے، یہ جھلک جو ہے ہمیں شہزادی کونین اور مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی جو ہے سیرت میں نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر حضرت علی بھی ان کی بڑی عزت کرتے اور تعظیم کرتے، اور سیدہ فاطمہ بھی جو ہے دل و جان سے ادب و احترام کرتی، اور ان کی خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہ رکھتی۔ اس پردے کی نہایت پابند تھیں اور حد درجہ حیادار تھیں۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم آپ کے گھر میں آئے۔ سیدہ فاطمہ انہیں دیکھ کر کوٹھری میں چھپ گئیں۔ جب وہ چلے گئے تو حضور نے فرمایا، بیٹی تم کیوں چھپ گئی تھیں؟ ابن ام مکتوم تو اندھے ہیں۔ حضرت سیدہ نے عرض کیا، ابا جان اگر وہ اندھے ہیں تو میں ایسی نہیں ہوں کہ خواہ غیر کو مرد کو دیکھا کروں۔ تو یہ جو ہے آپ کی جو ہے سیرت مبارکہ میں ہمیں بے شمار باتیں نظر آتی ہیں، اور کس طرح جو ہے زندگی گزارنا چاہیے، میاں بیوی کے رشتے کے درمیان کس طرح محبت، ادب، احترام ہو، یہ ہمیں اس سیرت مبارکہ سے جو ہے سبق ملتا ہے، اور اس سیرت مبارکہ سے جو ہے ہمیں بے شمار باتیں جو ہے حاصل ہوا کرتی ہیں۔ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں سنا کرتے واس و بیان، وہ جا کر شہزادی کونین کو سنایا کرتے، اور وہ بھی جو ہے حضرت علی کے ساتھ جو ہے بے شمار جو ہے باتیں جو ہے دین کے حوالے سے اور احکام شریعت کے حوالے سے یہ کرتی کہ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ایک بہترین زندگی جو ہے کس طرح گزارنی چاہیے، اس کا جو ہے عملی نمونہ ہمیں حضرت مولائے کائنات اور شہزادی کونین کی سیرت میں ملتا ہے۔ بے شمار احادیث آپ کی شان میں ہیں، اور کئی روایات آپ کی عظمت و بزرگی کے گواہ ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ وہ قائد و جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ ہیں، حضور کی صاحبزادی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دوسری فضیلت کسی کے لیے ہو نہیں سکتی کہ جگر گوشہ رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بنایا، اور تمام جنتی عورتوں کی ہمیشہ ہمیشہ ابدالآباد کے لیے سردار بنائی گئیں، اور نوجوانان جنت کے جو سردار ہیں ان کی والدہ کا شرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور تمام امت کے اولیاء کے امام مولائے کائنات حضرت علی کی زوجیت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ بیٹی کے لحاظ سے بھی اگر کائنات میں سب سے خوش نصیب ذات ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے، بیوی کے لحاظ سے بھی اگر کوئی سب سے خوش نصیب ذات ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، اور بچوں کے لیے ماں ہونے کے اعتبار سے کوئی خوش نصیب ذات ہے تو وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات ہے۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ رحمت ہیں، حضور تمام عالم کے لیے رحمت ہیں۔ جیسے کہا گیا روایت میں کہ بیٹے نعمت ہوتی ہیں اور بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، تو جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہو اس کے لیے رحمت بی بی فاطمہ الزہرا بن کر آئی۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو ہے بیوی جو ہے آنے سے آدھا دین مکمل ہوتا ہے، تو مولائے کائنات امیر المومنین کے لیے وہ نصف دین کی حیثیت رکھتی ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ تو نوجوانان جنت جو امام حسن و حسین ہیں، ان کی جنت جس عظیم ذات کے قدموں کے نیچے ہے وہ شہزادی کونین سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں۔ تو ہر جہت سے دیکھیں ایک انفرادی شان شہزادی کونین سلام اللہ تعالی علیہا کو جو ہے اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ کی طرح، آپ کی خوبیوں کی طرح کائنات میں کوئی دوسرا نہ ہوا۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بخدا رسول پاک کے بعد رسول اللہ کی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا کے، یعنی ظاہری اور باطنی عادات جو رسول پاک کے اندر تھیں وہ تمام شہزادی کونین کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سیدہ پاک کے در کی خیرات عطا فرمائے، اور ان کے فیضان سے اللہ ہمیں مالا مال رکھے۔ چین دنیا میں ملے راحت عقبیٰ مل جائے،
شدت درد ملے غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔